کیا تھا کہ یہ چونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کہ آدم نے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. عصا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے یہاں پر آیا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس شجرے کے قریب نہ جانا ورنہ اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. قرآن مجید کی جو زبان ہے، یاد رکھیے، توجہ کیجیے، وہ زبان ہے اور الفاظ کے اسی طرح استعمالات ہیں کہ جس طرح عام عرب کے معاشرے کے لوگ استعمال کرتے تھے. اس میں محاورے بھی ہوتے تھے، ضرب المثل بھی ہوتی تھی، استعارے ہوتے تھے، مختلف چیزیں ہوتی تھیں. تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں تو پھر عصا کا لفظ جو ہے وہ تو خلاف عصمت ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اور وہ ایسی مثال ہے کہ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی، یعنی میرے سامنے ہوئی، تو میں بیان کروں گا، آپ بھی اس کو بڑے آرام سے فیل کر سکتے ہیں کہ ایسا کب ہوتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا جو تھا وہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، فرسٹ آتا تھا، اور ان کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ پیچھے سے ٹاپ کرتا تھا، یعنی کلاس کے جو ہے وہ اینڈ سے ٹاپ کرتا تھا. مثلا اگر 40 بچوں کی کلاس ہے تو وہ اس نے پوزیشن پچھلی سنبھالی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے گا. تو ایک دفعہ کیا ہوا، اتفاق سے ہمارے سامنے ایسا کہ وہ ان کا جب رزلٹ آیا دونوں بچوں کا گھر، تو وہ جو ٹاپ کرتا تھا اس کی پوزیشن آئی ہوئی تھی 4th. مثلا 38 یا 39 بچے تھے کلاس میں، تو وہ جو ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا اس کی پوزیشن کیا آئی تھی 4th. اور اتفاق سے وہ جو باٹم پہ بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کی پوزیشن آئی ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے 33rd تھی یا 32nd تھی. ٹھیک ہے، 38 39 بچوں میں سے، یعنی اس نے پروگرس کی ہوئی تھی، اور یہ جو ٹاپر تھا یہ اپنی پوزیشن سے. ٹھیک ہے، اب جب رزلٹ آیا اور یہ دونوں بچے اپنے باپ کے سامنے جو رزلٹ لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے رزلٹ پڑھا، اور وہ جو 4th آیا تھا اس سے کہتا ہے تو نے اس دفعہ آوارہ گردیوں میں ٹائم ضائع کیا، نکل جائے یہاں سے، مجھے شکل مت دکھا. ٹھیک ہے، 4th والے کو. اور وہ جو 32nd آیا تھا تو اس کو دیکھ کے کہا کہ آپ میرا پتر میرے سینے نہ لگ جا، ایس باری تو محنت کی تھی. اب ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو شان نزول کا پتہ نہیں تھا پچھلے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو اس نے اسے کہا شاہ جی 4th نمبر پر آیا، اس کے 3 بندے اس کے آگے، اس کو آپ نے کہا کہ نکل جائے یہاں سے، اور یہ بندہ جو 33 نمبر تے ہے 32 نمبر تے انہوں تو اسی کہہ رہے ہو کہ مسئلہ. تو اس نے اسے بتایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن بہت اوپر کی ہے، جو اس کا مقام ہے اور جو اس کی توقع ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے، اس لیے میں سختی کر رہا ہوں تاکہ یہ الرٹ رہے. لفظ وہی ہیں، نکل جا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فیل ہوا ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے، لیکن جو اس کی پوزیشن ہے اس کے مطابق وہ لفظ بولا گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو نافرمان ہے، تو نے اس دفعہ میری نصیحت صحیح طرح نہیں مانی، نکل جائے یہاں سے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی فرعون اور نمرود اور شداد کے لیول پہ چلے گئے تھے، بلکہ جو ان کا لیول تھا، گویا کہ اس کو جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ترک اولا. ترک اولا، ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس سے اچھا والا کام ایک اور تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، یعنی جو نسبتاً تھوڑا سا ٹاپ سے کم والا درجہ تھا وہ کیا ہے، لیکن چونکہ آپ سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے لہذا آپ نے نافرمانی کر دی. یہ
کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہوا تھا، یہ جو 4th پوزیشن پہ آیا اسے کہہ رہا ہے نکل جا تو نافرمان ہے، تو نے ضرور ہمارا گردی میں ٹائم ضائع کیا، اور 32 نمبر پہ جو آ رہا ہے اسے کہہ رہا ہے میرا پتر اس دفعہ تو نے محنت کی، خوش کر دی دل تو نے بابا کا. جس کو نہیں پتہ سچویشن کہ یہ دونوں کس کس وادی کے آدمی ہیں اور کیوں ایک کی تعریف ہو رہی ہے ایک کی مذمت ہو رہی ہے، وہ بات کو نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا. لیکن جس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ذرا ہمیشہ فیل ہوتا تھا تھوڑا اوپر آیا، اس کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور وہ اوپر ہوتا تھا ٹاپ پر تھوڑا نیچے گیا اس لیے اس کو تھوڑا سختی سے کہا جا رہا ہے، تو اس کو اصطلاح میں اس کے لیے ترک اولا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اس لفظ کا معنی ہی کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ معنی وہی ہے، اس بات کو سمجھا جائے کیوں نافرمانی کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. چونکہ نافرمانی کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ فیل ہوا ہے تو اس کو نافرمانی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات جو بہت لائق ہوتے ہیں وہ جب اپنی ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں تو انہیں بھی سخت الفاظ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ جیسے ایک مجرم کے لیے بولے جاتے ہیں اسی طرح ان کے لیے بولے جا رہے ہیں. یہ مثال دینے کا مقصد میرا آپ کی خدمت میں یہی تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.